السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی کون ہے اور قرآن میں ولی کی پہچان اللہ پاک نے کیا بتائی ہے؟ اللہ نے اپنے کلام کو شروع کیا۔ قرآن پاک جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، یعنی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میری تعریف بیان کرو۔ الحمد، تعریف اور سب تعریف کس کے لیے؟ جو رب العالمین، یعنی کہ رب سب سے پہلے اللہ نے اپنے آپ کو کہا۔ رب کا مطلب کیا ہے؟ رب کا مطلب ہے پالنے والا، ہر چیز پہ جو قادر ہو اس کو رب کہتے ہیں، یعنی تخلیق کرنے والا بھی وہی، خالق بھی وہی، مالک بھی وہی، رازق بھی وہی، سب کام کرنے والا، زندگی کو جاری رکھنے والا، موت بھی اسی کے ہاتھ میں، زندگی بھی اسی کے ہاتھ میں، سارے معاملات، انسانوں کی قسمت، ماضی، حال، مستقبل، سب اس کے ہاتھ میں۔ وہ ہے رب جو ہر چیز کا علم بھی رکھتا ہے، ہر چیز کو جانتا بھی ہے، اور ہر چیز میں اس کا تصرف بھی ہے۔ وہ جہاں چاہے جیسے چاہے وہ اس میں کر سکتا ہے۔ اس پوری کائنات میں اللہ تبارک تعالیٰ جہاں چاہیں، کیونکہ اللہ نے بنائی ہے پوری کائنات، انسان تو اس کائنات کو نہیں جانتا، تو اللہ اس کائنات میں جہاں چاہیں، جس سیارے کو چاہیں، جس کو چاہیں، جو اللہ نے جیسے سیاروں کو ایک فاصلے پہ رکھا ہوا ہے، سب کے بیچ درمیان میں گریویٹیشنل فورس ہے، ایک طاقت ہے اللہ نے جو رکھی ہوئی ہے، تو ہر سیارہ ایک دوسرے سے دور ہے۔ اللہ چاہیں وہ طاقت ختم کر دیں بیچ سے، وہ طاقت ختم ہوگی، سیارے جو ہیں وہ سب اپنے مدار سے نکل کے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب ہیں، یعنی ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہیں، کیونکہ وہ رب ہیں۔ رب کا مطلب ہم نے جیسے سمجھا، رب کا مطلب جو ہر چیز پہ قادر ہو، یعنی پہ زندگی پہ، موت پہ، رزق دینے پہ، رزق جس کے لیے کتنا رزق مقرر کرنا، ہر چیز کو اس کے حصے کے مطابق رزق دینا، اور اس کا وعدہ اللہ پاک نے کیا۔ تو اللہ رب ہیں۔ اب میں اس طرف آتا ہوں کہ اللہ پاک جو ہیں وہ کس طرح سے بتا رہے ہیں قرآن کے اندر کہ میرا ولی کون ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، یعنی ان لوگوں نے وہ جو مان گئے اللہ کو اپنا رب، یعنی کہ اللہ ہی ہمارے پالنے والے ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، ہمارا سب کچھ ہمارے اللہ ہے، اور کسی اور کی طرف نظر نہیں کی، نہ کسی انسان کی طرف، نہ کسی چیز کی طرف، کسی اور کو اپنا رب نہیں مانا کہ یہ چیز میرا کام بنا دے گی، نہیں، کسی چیز کی طرف نظر نہیں گئی، ان کی نظر صرف کس پہ گئی کہ ایک اکیلے اللہ پہ، ان کا یقین کس کے اوپر ہوا؟ اللہ پہ، کہ اللہ ہمارے رب ہے۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارے رب ہے، ثم استقاموا، اور اس پہ قائم ہو گئے، یعنی کہ صرف انہوں نے کہا ہی نہیں کہ اللہ ہمارے رب، بلکہ اس پہ قائم ہو گئے کہ ہاں ہم صرف اللہ کو رب مانتے ہیں، اسی کی ہم عبادت کریں گے، اسی سے ہم مانگیں گے، اسی سے ہمارا تعلق ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ وہی ہمارا پالنہار ہے، وہی ہماری زندگی دینے والا ہے، وہی ہمیں موت دینے والا ہے، دنیا بھی اس کی، آخرت بھی اس کی، سب کچھ ہے۔ تو جن لوگوں نے یہ کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ کو اپنا رب مانا، ثم استقاموا، اس پہ ڈٹ گئے، وہ کھڑے ہو گئے کہ رب ہمارا اللہ ہے، چاہے دنیا کی کوئی بھی طاقت آ جائے، کسی کے سامنے نہیں جھکے۔ کس کے سامنے جھکے؟ صرف ایک اکیلے اللہ کے۔ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ پاک ایسے لوگوں پہ جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں اور اللہ کے احکامات پہ پورا عمل کرتے ہیں۔ جب رب مانا تو اللہ کے ہر حکم پہ وہ عمل کریں گے، جو بھی اللہ پاک کے احکامات قرآن پاک میں اللہ پاک نے دیے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، ان سب پہ وہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے ہر حکم کو وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، اور وہ متقی لوگ ہوتے ہیں، وہ تقوی والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کا ڈر ان کے دل میں ہوتا ہے، وہ اللہ کے مقام کو پہچانتے ہیں۔ تو ثم استقاموا تتنزل علیہم، ان پہ فرشتے اترتے ہیں، الا تخافوا ولا تحزنوا، ان سے کہہ دیں کہ وہ نہ ڈریں نہ وہ غم کریں۔ ولی جو اللہ کا ہے اس کو نہ ڈر اور نہ غم کسی کا، کیونکہ اللہ سے اس کا تعلق ہے۔ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور ان سے کہہ دیں، ان کو بشارت دے دیں کہ جنت کا جو تم سے وعدہ کیا وہ جنت تمہیں ملے گی۔ اللہ پاک نے دنیا ہی میں ان کو کہہ دیا، ایسے لوگوں کو جو اللہ کو رب مانتے ہیں، اللہ سے ساری کی ساری توقعات رکھتے ہیں، اللہ سے سمجھتے ہیں کہ اللہ ہی ہمیں زندگی دینے والا، موت دینے والا، پالنے والا ہے، ان کو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، نہ وہ غم کریں اور نہ ڈریں۔ وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، ان سے جو ہم نے جنت کا وعدہ کیا ہے وہ ہم جنت انہیں ضرور دیں گے۔ نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ ہے آیت کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں
کہ یہ لوگ جو اللہ کو یا مجھے اپنا رب مانتے ہیں، یعنی کہ اللہ کو جو رب مانتے ہیں وہ میرے دوست ہیں دنیا میں، نحن اولیاءکم فی الحیات دنیا و فی الآخرہ، اور آخرت میں بھی میرے دوست ہیں۔ تو اللہ کے دوست کون لوگ ہوئے؟ جو اللہ کو رب مانتے ہیں، ان کی نظر کسی اور انسان کی طرف، کسی چیز کی طرف، کسی مال کی طرف، کسی طاقت کی طرف نہ جاتی ہے، نہ وہ کسی کے آگے جھکتے، وہ جھکتے صرف اللہ کے سامنے، یعنی کہ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں کہ ہماری زندگی، ہماری موت، ہمارا کھانا پینا، تو وہ نحن اولیاءکم فی الحیات دنیا و فی الآخرہ، وہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے دوست ہیں اس دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں۔ وَلَکُمْ فِیہا مَا تَشْتَہِی أَنفُسُکُمْ وَلَکُمْ فِیہا مَا تَدْعُونَ، اور جس چیز کی بھی وہ خواہش کریں گے اللہ فرما رہے ہیں میں انہیں دوں گا، اور جو میں نے وعدہ کیا وہ تو میں دوں گا۔ تو اللہ پاک جو ہیں بڑے زبردست ہیں۔ اللہ پاک نے اولیاء کی پہچان بتائی اس میں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزل من غفور رحیم۔ اللہ کی طرف سے ان پہ جو ہے نا نازل ہوتی ہیں رحمتیں، برکتیں، نزل من غفور الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو ولی ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، وہ ان کی بات کیا ہوتی ہے؟ ان سے اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ جو لوگ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، کسی انسان کی طرف دعوت نہیں دیتے، کسی انسان کی بڑائی نہیں بیان کرتے، وہ صرف اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اور ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ یہ لوگ، ان کی ساری زندگی کس میں گزرتی ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں گزرتی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ کو اچھے اچھے ناموں سے پکارتے ہیں، تنہائی میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، خلوت میں، جلوت میں، جہاں بھی ہوتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے احکامات پہ نظر رکھتے ہیں۔ ہر وقت ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ میری کسی بات سے مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، کہ میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے کہ میرے اللہ مجھ سے ناراض ہو، کوئی میرا ایسا عمل نہ ہو جائے جس سے میرے اللہ ناراض۔ یہ ہیں نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ یہ لوگ ہیں جو اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ یہ لوگ ہیں اللہ کے ولی ہیں، اور ان کے کام کیا ہیں؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ ان کو دنیا کی چیزوں سے غرض نہیں ہوتی، دنیا میں وہ رہتے ہیں، بظاہر عام لوگوں کی طرح سے ہوتے ہیں، وہ عام مسلمانوں کی طرح سے ہوتے ہیں، ان کی زندگی سادہ ہوتی ہے، سادہ کھانا، سادہ چیزیں، چاہے کتنی بھی دولت اللہ نے دی ہو، مگر زندگی کا جو ان کا انداز ہوتا ہے وہ ولیوں والا ہی ہوتا ہے، یعنی ان کو ان چیزوں سے محبت نہیں ہوتی، دنیا کی ذرہ برابر محبت ان کے اندر نہیں ہوتی، ان کی محبت اپنے اللہ سے ہوتی ہے، اپنے رب سے ہوتی ہے۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، جب اللہ جسے چاہیں دے دیں، جس سے چاہیں لے لیں، تو اپنے اللہ کی محبت میں غرق ہوتے ہیں، اور ساری زندگی اللہ کی محبت میں اللہ کے ساتھ رہتے ہیں، اور اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ ان کی آنکھیں بن جاتے ہیں، ان کی زبان بن جاتے ہیں، ان کے ہاتھ بن جاتے ہیں۔ یہ ہیں وہ اللہ کے ولی۔